کس آیت میں اور اس حدیث میں جن شیعہ کا ذکر ہے یعنی پیروکاران علی علیہ السلام کا، وہ درست ہے کہ شیعہ علی اور علی کے شیعہ علی کے پیروکار ہی خیر البریہ ہیں. یہ آیت کے الفاظ اور اس پر جو حدیث ہے بالکل درست ہے مفتی محمد شفیع اکاڑوی کے وقول. لیکن انہوں نے جو بریکٹ لگائی تشریح کی اپنی اس کتاب کے اندر اپنے نقطہ نظر کے، انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت شیعہ. We can recognize this. Because if we will recognize that what we are, what I am, being a Shia, why I am a Shia, and what is a Shia, what does it mean to me when I say I am a Shia, when we will learn this, when we will recognize this, then we can step forward. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی جمیع اعداء اللہ من الاولین والآخرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم و برادران و خواران گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سلسلہ گفتگو میں، اس مجلس عزا میں، اس مجلس خدا میں ہمارا موضوع گفتگو انشاءاللہ تعالی تبیین دین رہے گا، دا کلیریفیکیشن آف دین. ہم اسے چند سوالوں میں انشاءاللہ قسطوار تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس مطلب تک پہنچ سکیں. سب سے پہلے یہ سوال، یہ ٹاپک بنتا ہے کہ اس ذات باری تعالی نے جس نے کن کے ارادے سے پوری کائنات کو اور اس جیسے کئی کائنات ان سب کو خلق کیا، ماں سوا اللہ جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنے ارادے کی قوت سے خلق کیا. اس ذات تبارک و تعالی جل سبحانہ کی اس خلقت کے اندر ہم بعنوان انسان، اس کے بعد بعنوان مسلمان اور اس کے بعد بعنوان مومن و شیعہ اصولی اثناعشری، ہم سب سے پہلے یہ پہچانیں کہ ہم کون ہیں. کیونکہ خود ایک حدیث جو حدیث نبوی بھی ہے، حدیث علوی بھی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر پہچان لیا کہ تم کون ہو تو تم نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب میں کون ہوں کہ بہت سے زاویے ہیں. میں بعنوان انسان کون ہوں، میں بعنوان مسلمان کون ہوں، میں بعنوان مومن کون ہوں، میں بعنوان شیعہ اثناعشری اصولی کون ہوں. اور ہمارا زیر بحث سوال آخری سوال ہے کہ بحیثیت شیعہ مسلمان، بحیثیت مومن ہم کون ہیں، ہم پہچانیں. شیعہ کس کو کہتے ہیں، کون شیعہ ہوتا ہے؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں، تو شیعہ ہوتا کیا ہے، کس کو شیعہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان طرح طرح کی چیزوں کے بارے میں سنتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے، ان کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، انفارمیشن رکھتا ہے، ان کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے بہت ساری، لیکن اس شے کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا. مثلا علم ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت بات ہوتی ہے. علم ہونا چاہیے، علم ہے، علم نہیں ہے، علم کی زیادتی ہے، علم کی کمی ہے، علم کو بڑھانا چاہیے، علم کے لیے یہ کرنا چاہیے، علم پر یہ حکم ہے، علم پر یہ آیت ہے، علم پر یہ دلیل ہے، علم پر یہ حدیث ہے. ہم کس قدر زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں. لیکن اگر یہ سوال کر دیا جائے کہ خود علم کیا ہے، واٹ از نالج، تو جواب مشکل ہے. اور یہ بڑے بڑوں کی مشکل رہی ہے اس سوال کا جواب. تو بحیثیت شیعہ میں کون ہوں؟ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے، یہ سوال کرے کہ میں کون ہوں بحیثیت شیعہ. What is the definition of a Shia?
آیا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا شیعہ ہوتا ہے؟ If I am a Shia, I am a Shia because I open my hands in the prayer. کیا اس وجہ سے میں شیعہ ہوں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اہل سنت کے فقہاء اربعہ میں سے شوافع اور مالکی مسلمان ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ امام بخاری جو صحیح ستہ میں پہلی کتاب کے مصنف ہیں، ان کے استاد امام ابن ابی شیبہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ شیعہ نہیں تھے، نہ وہ شیعہ کہلائے، نہ انہیں ہاتھ کھولنے کی وجہ سے شیعہ کہا گیا۔ امام شافعی اور ان کے پیروکار ہاتھ کھولتے ہیں، امام مالک اور ان کے پیروکار ہاتھ کھولتے ہیں، تو ہاتھ کھولنے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ اگر ہاتھ کھولنا نماز میں تشیع ہونے کی بنیادی تعریف ہے اور بنیاد ہے تو وہ دیگر بھی کھولتے ہیں، لیکن وہ شیعہ نہیں کہلاتے۔ یہ ایک بہت آسان سا مرحلہ ہے۔ ہم ایک اور تعریف پر بات کرتے ہیں کہ آیا شیعہ اس کو کہتے ہیں جو سیاہ لباس پہنتا ہے ایام اعظام یا مخصوص ایام میں، جس کی معاشرے میں پہچان سیاہ لباس ہے، بلیک ڈریس ہے، جس کا ڈریس کوڈ جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ کہ معاشرے میں ہے بہت ساری جگہ پر، اگر کوئی اہل سنت میں سے ویسے بھی اور خصوصاً ایام اعضاء کے قریب قریب محرم و صفر کے قریب قریب سیاہ لباس پہنے تو بہت سارے رو کر اسے پوچھتے ہیں بھائی شیعہ ہو گئے۔ یہ بہت ہی شخصی طور پر یہ بہت ہی قربت کا ایک تجربہ ہے ہمارا اپنا، میں اس لیے اس مثال کو ذکر کر رہا ہوں۔ آیا کالا لباس پہننے والا شیعہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ تاریخ کے اندر بنو عباس نے جو لباس پہنا، جو ان کا آفیشیل لباس تھا، وہ بلیک تھا، اور بلیک رنگ پہننے سے لوگ ان کو بنو عباس سے متعلق سمجھتے تھے لوگوں کو۔ یعنی اس زمانے میں، زمانہ حضور ائمہ معصومین علیہ السلام میں، بین دا ائمہ علیہ السلام اور پریزنٹ، اس زمانے کے اندر بلیک ڈریس پہننا شیعہ ہونے کی علامت نہیں تھی۔ یعنی اصل مصدر ہے، جو اساس ہے، جو زمانہ جہاں سے ہمیں ہدایت کے منابع ملتے ہیں، اس زمانے میں نہیں تھی۔ So this is not also the definition of a Shia۔ کالا لباس پہننے والا شیعہ نہیں ہوتا، تو پھر شیعہ ہوتا کون؟ یہ سوال کرنا ہے ہمیں، تاکہ ہم خود کو پہچانیں اور پھر ہم اس مکتب کی طرف آئیں، ان تعلیمات کی طرف آئیں کہ جن تعلیمات کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں، اور خود برادران اہل سنت نے یہ لکھا، ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں، کہ ہم خیر البریہ ہیں۔ کہ جب آیا نازل ہوئی تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور ان کے شیعہ، ان کے پیروکار۔ حتیٰ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں سفینہ نجات میں اس آیت کو بھی لکھا، اس حدیث کو بھی لکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک حاشیہ اپنی جانب سے لکھا کہ اس آیت میں اور اس حدیث میں جن شیعہ کا ذکر ہے، یعنی پیروکاران علی علیہ السلام کا، وہ درست ہے کہ شیعہ علی اور علی کے شیعہ علی کے پیروکار ہی خیر البریہ ہیں۔ یہ آیت کے الفاظ اور اس پر جو حدیث ہے بالکل درست ہے مفتی محمد شفیع اکاڑوی کے وقول، لیکن انہوں نے جو بریکٹ لگائی، تشریح کی اپنی اس کتاب کے اندر، اپنے نقطہ نظر کے، انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت شیعہ ہیں۔ تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ بعنوان شیعہ ہم خیر البریہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، the best one of the humanity, the chosen one of the humanity, the dignified one in the humanity, the blessed nation in the humanity, then what we are, we have to recognize۔ تو سیاہ لباس، سیاہ پوشی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے اپنے عصر میں، اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں، داعش کا آفیشیل یونیفارم، ان درندوں کا آفیشیل یونیفارم بلیک تھا، بلیک تو وہ بھی پہنتے ہیں۔ تو سیاہ لباس پہننا شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شیعہ کرتے ہیں یہ، لیکن
ہر ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والا شیعہ نہیں ہوتا، ہر سیاہ لباس پہننے والا شیعہ نہیں ہوتا. اگر کوئی شیعہ ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ سیاہ لباس پہن لیا تو وہ شیعہ ہے، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شیعہ ہے. No, this is not the base. ایک اور چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج کہ آیا ماتم کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، عزاداری کرنے والا شیعہ ہوتا ہے جو امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا علیہ السلام پر گریہ کریں، آیا وہ شیعہ ہوتے ہیں؟ یعنی شیعہ کو شیعہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، شیعہ اس لیے شیعہ ہے چونکہ گریہ کرتا ہے سید الشہداء پر، چونکہ شہداء کربلا علیہ السلام پر روتے ہیں، ان کی شہادت مظلومانہ پر غم کو محسوس کرتے اور مجالس غم، مجالس عذاب برپا کرتے ہیں. Is that؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا بھی نہیں. کیوں ایسا نہیں؟ کیونکہ مجالس عزائے حسینی علیہ السلام انسانیت کا سرمایہ ہے. غم حسین انسانیت کا قیمتی سرمایہ ہے، باضمیر انسان ہونے کی دلیل ہے. وہ صرف بے ضمیر ہو سکتا ہے جو غم حسین علیہ السلام کے بارے میں جانتا ہو، جو کربلا شناس ہو، جو کربلا کے واقعے کو جانتا ہو اور وہ غمزدہ نہ ہو. مجالس حسین بہت سارے طبقات برپا کرتے ہیں، عزائے حسین بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اہل سنت کے ہاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بلکہ پاکستان میں شہر کراچی کے اندر تو بہت سارے جلوس ہیں، مجالس ہیں جن کے بانی اہل سنت رہے ہیں. اور اس سے پہلے تقسیم ہند سے پہلے یہاں ایک حاشیے کی بات عرض کرتا چلوں کہ جو آج ہمارے ہاں رسومات عزا موجود ہیں، تعزیہ ہے، شبیہات ہیں مختلف، ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ بر صغیر کے اندر ایک زمانے میں تسنن کے ہاں مختلف طرح کے اوزار جن میں ساؤنڈ سسٹمز سے ملتی جلتی چیزیں تھیں، ان میں ڈھول تھے، دف تھے اور اس طرح کی چیزیں آج بھی کراچی میں وہ موجود ہیں، جو اس طرح سے کچھ جلوس نکالتے ہیں 10 محرم کی بعد 11 محرم کی رات کو، وہ موجود تھے. اور انہوں نے وہ عزاداری کے اندر شامل ہو رہے تھے جو علماء تشیع نے اصولیہ کے بانی بر صغیر کے اندر حضرت آیت اللہ العظمہ سید دلدار علی شاہ غفران مآب رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کے مقابلے میں کہ وہ فقہ امامیہ کے مطابق قابل قبول نہیں ہے، اس کے جواب میں یہ تعزیہ مختلف اور یہ چیزیں لے کر آئے. تو یہ جو تعزیہ داری ہے، عزاداری ہے، عزائے سید الشہداء علیہ السلام میں رونا ہے، مجالس برپا کرنا ہے، آیا یہ کرنے والا شیعہ کہلاتا ہے؟ تو اس کے جواب ہے نہیں. آج بھی شیعہ مجالس میں بہت سے اہل سنت آتے ہیں جو روتے بھی ہیں، جو خطاب بھی کرتے ہیں، جو مجلس پڑھتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. وہ حلیم بنانے والا تو موضوع الگ ہے، وہ موضوع میں ہمارے نہیں. لیکن جو باقاعدہ عزا کرتے ہیں، اسماعیلیہ ہیں، آغا خانی بوہری ہیں، غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، امرکوٹ میں اور دیگر جگہوں پر بہت ساری جگہ پر موجود ہیں جو باقاعدہ عزائے سید الشہداء نہ صرف برپا کرتے ہیں بلکہ اس میں شرکت کرتے ہیں. تو آیا صرف عزائے سید الشہداء علیہ السلام کرنے والا شیعہ کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ نہیں، کیونکہ بہت سارے دوسرے طبقات کرتے ہیں اور وہ عزا کرتے ہیں پھر بھی شیعہ نہیں کہلائے. یعنی شیعہ عزا کرتا ہے لیکن عزا کی بنیاد پر شیعہ شیعہ نہیں کہلاتا. اگرچہ عزاداری تشیع کی شرح حیات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن تشیع کی بنیاد کیا ہے جس وجہ سے ہم خود کو شیعہ اثنا عشری اصولی مسلمان کہتے ہیں؟ There are many communities who are doing عزاداری of سید الشہداء علیہ السلام. اسماعیلیز، آغا خانیز، بوہریز، ہندوز، کرسچنز، اہل سنہ. There are many. Then what is the base? ان 3 سوالوں کو ہم نے دیکھا، ہم انشاءاللہ اور سوالوں کو بھی دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ تشیع کی بنیاد کیا ہے، کون سی بنیاد پر شیعہ شیعہ کہلاتا ہے، کون سی بنیاد ہے تاکہ ہم پہچانیں کہ ہم کون ہیں. We have to recognize what we are. We will discuss these questions, which are some knowledge based questions, some are just public questions.
related to the public rituals, customs, etc. So we can recognize this, because if we will recognize that what we are, what I am, being a Shia, why I am a Shia, and what is a Shia, what does it mean to me when I say I am a Shia. When we will learn this, when we will recognize this, then we can step forward to understand what does Maktab-e-Tashayyu, the Tashayyu school of thought, have, what the precious teachings, वो कौन सी कीमती तालीमात है, वो कौन सी कीमती तरीन तालीमात है जो मकतब-ए-तशय्यो के पास हैं, मकतब-ए-कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास है। वो कौन सी कीमती तरीन तालीमात है, ये समझने के लिए, इनकी तबयीन के लिए, इसकी तफहीम के लिए हम सेकंड स्टेप पर आएंगे कि व्हाट वी आर के बाद कि हम बनवाने शिया कौन है, हम ये पहचाने हम क्या हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं शिया हूं तो इससे क्या मुराद है, हकीकत क्या है इस जवाब उन्वान की, ताकि हम इस बात को समझ सकें, ताकि हम अगले मरहले में उन तालीमात को, जब हमें यह समझ आ जाएगा कि अगर मैं शिया हूं तो मैं क्यों शिया हूं और शिया क्या होता है, तो मैं उस तशय्यो की तालीमात को भी समझ सकता हूं। We have to understand it. And upon this we are just closing our today's session. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.